اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ، تم دوبارہ دیکھو گے، یعنی کہ پھر بار بار دیکھو، نظر پلٹ کے دوبارہ بار آتی ہے نا کہ ایک بار دیکھو بار بار دیکھو، کیا پاؤ گے تم، نعیمن، وہاں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، وَمُلْكًا، اور بڑی عظیم قسم کی بڑی بادشاہت ہو، کبیر، بہت بڑی، یعنی کہ جب تم دیکھو گے تو وہاں پر تمہیں بڑی بادشاہت کا، ایک مملکت کا نظام نظر آئے گا، جسے کہتے ہیں بہت بڑی کوئی اسٹیٹ نظر آئے گی جس کے اندر بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں. آپ سوچیں ہم سب تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے گھر کو مینیج کرتے ہیں اور اسی میں تھک رہے ہوتے ہیں پورا دن کہ گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی, گھر چھوڑتا ہی نہیں ہے, کیا کام کے لیے نکلیں, کیا کوئی پڑھنے کے لیے جائیں, کچھ کرنے کے, بس گھر ہی گھر ہے ہمارا. ہم چھوٹے سے گھر کے اندر ہی اتنا سارا دن لگے ہوتے ہیں, کچھ اور کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس. یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنت میں تو بڑے سے بڑے ملک کا سامان ہوگا, یعنی کہ بڑے بڑے ملک اسٹیٹس جنتیوں کے ہوں گے, اور صرف ایک بھی نہیں ہوں گے بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے. ملکن کبیرہ, بہت سارے ہوں گے, کسی کو ایک ملک نہیں ملے گا بلکہ کئی ملک مل جائیں گے. تو وہ بات ہے نا کہ ہمیں بہت سارے ملٹیپل ملک مل جائیں اگر, تو کیا کہتے ہیں ہم کتنے خوش ہو جائیں کہ ہم پاکستان بھی ہمارا ہے, انڈیا بھی ہمارا ہے, سری لنکا بھی ہمارا ہے, بھوٹان بھی ہمارا ہے, ہم یہ سارے اسٹیٹ ہمارے, ہم مالک ہیں. اگر آپ پچھلی اور کچھ صدیوں پہلے چلے جائیں, پچھلے 1-2 سینچریز پہلے چلے جائیں, تو جب یہ ہمارا جو برٹش گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جب قبضہ کرنا شروع کیا, ہماری پوری ایشیا کی طرف آئے اور ایشیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا, تو یہ سارے جتنے ملک تھے چھوٹے چھوٹے جس کو آج ہم نام لے رہے ہیں, یہ سب ان کے قبضے میں تھے ایک طرح سے, ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک انسان کے اندر نا پاور کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو, اس کے دائرے کو, اس کی باؤنڈریز کو اور بڑھائے اور بڑا کرے, اور کئی ٹیریٹریز کا اور کئی باؤنڈریز کا مالک بن جائے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک خواہش جو انسانوں کے اندر موجود ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر سے دوسرا گھر بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے, ایک زمین ہمارے گھر کے برابر میں ہوتی ہے, اس میں ہم کچھ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے, ہم اس میں باؤنڈری لگا کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھر کے سامنے زمین ہوتی ہے, اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ بنا کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی ہماری زمین ہے. تو عموماً ہمیں ایک ابن آدم کے اندر ایک ہرس تو پائی جاتی ہے نا اس چیز کی, اور چاہنے کی اوپر کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسی جو تمام ہمارے اندر دل کے اندر جو ہڈن جو خواہشات ہیں, جن کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں پورا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو زبان سے بھی نہیں لاتے, مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری وہ خواہشات جو ہمارے دلوں کے اندر ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے, یا ہمارے دل میں کہیں کہیں اس کی رمق باقی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خواہشات کو بھی جنت میں ہی پورا کر دیا ہے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہر شہر میں ہمارا ایک گھر ہو, یا ہر ملک میں چلے جائیں وہاں ہمارا ایک گھر ہو, تو جہاں جائیں وہاں پہ رہ سکیں. تو یہ بڑے بڑے ملک ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیے ایک جنتی کو. لو بھائی تمہارے پاس اتنے سارے ملک ہیں, جہاں جاؤ گھومو پھرو کھاؤ پیو جو دل چاہے کرو. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کسی کو اتنے سارے ملک دے دینا. جب ایک درخت کے اندر 70 کھانے اور 70 رنگ ہو سکتے ہیں, تو ایک ملک بڑا یا کئی ملک بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جنت تو اتنی وسیع ہے. اور آپ دیکھیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی رکھی ہے, وہاں پر کیا نعمتیں ہیں وہاں کی, کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سلام, آپ دیکھیں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے, فرشتے جو ہے وہ جنتیوں کو سلام کریں گے, اللہ تعالیٰ خود بھی سلام بھیجیں گے جنتیوں کو, ہے نا. تو ایک پرائیویسی ہے جو سلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے نا, ہماری انٹر ہونے سے پہلے سلام کریں, ہے نا. یعنی کہتے ہیں نا اب کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر کلام کرنا چاہیے. اور کسی کے گھر میں اجازت لے کے بغیر داخلے کی بھی پابندی اسی لیے ہے نا کہ آپ پہلے سلام کریں, گھر والوں سے پرمیشن لیں, پھر گھر کے اندر انٹر ہوں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک پرائیویسی بھی رکھی, یعنی اتنے بڑے بڑے ملک بھی ہوں گے اور ساتھ میں پرائیویسی بھی ہوگی, اور اس میں کوئی خلل بھی نہیں آئے گا. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نئی من, یعنی کہ اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جس چیز کا انسان ارادہ کرنا چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی, جو خواہش اس دل میں کرے گا وہ اس کے ساتھ وہ پوری ہو جائے گی. کیونکہ دنیا تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمیں بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, بہت ایفرٹ, جان مال سب کچھ لگانا پڑتا ہے اس میں خواہش پوری کرنے کے لیے. مگر جنت ایسی جگہ ہے جہاں خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دل میں ایک خیال سا آئے گا اور وہ چیز سامنے آپ کے موجود ہوگی.
جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یعنی کہ جنت ایسی جگہ جہاں تم جو بھی خواہش کرو گے، جو تم پکارو گے مانگو گے، وہ سب تمہیں دے دیا جائے، کیونکہ جنت بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہمان نوازی ہے وہاں پہ انسانوں کے لیے جہاں سب جائیں گے۔ اور وہاں پہ پھر جنتی کیا کریں گے؟ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، یعنی کہ اصحاب جنت جو ہے وہ شغل کر رہے ہوں گے، پھلوں سے انٹرٹین کر رہے ہوں گے خود کو، اور اپنے ازواج جو ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، سایوں میں بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اور وہاں ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں اس کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ رب کا سلام۔ اب دیکھیں سلام کی عادت دنیا میں ڈال لیں تو ہی تو رب کا سلام آئے گا نا، تو ہی تو فرشتے بھی سلام بھیجیں گے نا، تو ہی تو جب ہمارے پاس فرشتے آئیں گے تو وہ بھی سلام کریں گے، ہے نا۔ تو جو چیز دنیا میں ہم کرتے ہوتے ہیں وہی چیز ہم بعد میں بھی دیکھیں گے۔ اگر ہم دنیا میں ہی سلام کرنے میں بہت ہی کنجوسی کرتے ہیں، یا دنیا میں ہی سلام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، یا دنیا میں ہی سلام کرنا ہمیں لگتا ہے کہ کیا ہر وقت کا سلام کرتے رہیں ہم، دنیا بیسکلی ایک ریپلیکا ہے جنت کا نا، جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیزوں کے ساتھ انٹرٹین ہوتے ہیں، انہی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے انہی ناموں سے، انہی چیزوں سے ہمیں وہیں پہ دوبارہ دکھا رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک طرح سے فیملیئر ہوں چیزوں سے، جگہوں سے، باتوں سے، سب چیزوں سے۔ تو یہاں پہ اگر سلام کہتے ہوں، یہاں پر بھی السلام علیکم ہم کہتے ہوں اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے لوگوں کو، اور سلام کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی ہو ہمیں، اور ہمیں دوسروں کو سلامتی بھیجنا اچھا لگتا ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگ جن کو سلام سے کوئی ایشو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی سلام بھیجنے میں کوئی ایشو نہیں ہے نا پھر ان لوگوں کے لیے۔ تو دنیا میں سلام کی عادت ہوگی تو فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتیوں کا بھی سلام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی سلام آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں جنت جو ہے وہ ملک کبیر ہے، جنت بادشاہوں کا گھر ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر جنتی خود بادشاہ ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، یعنی کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 ایئرز کی مسافت، یعنی کوئی 40 سال تک پراپر لوگ بغیر رکے کوئی چلتا رہے تو جا کے وہ جنت کے دوسرے کنارے پہ پہنچے گا۔ اور جنت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کی رش کی وجہ سے بھری بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں 40 ایئرز کی مسافت ہے اس جنت کے دونوں اینڈز کو دیکھا جائے تو، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جنت جو ہے وہ پوری لوگوں کی وجہ سے بھری بھی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھوکھلے موتی کے بنے وسیع خیمے بنائے ہوئے ہوں گے، اور اس موتی میں یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی جہاں پر لوگ جا کے رہ رہے ہوں گے، یعنی کہ زبردست جو ہے وہ جنتیوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوگی وہاں پہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی ایک دیوار سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتی کی ہوں گی۔ ادنے سے ادنا درجے کی جنتی کی بادشاہت کتنی ہوگی؟ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت آتی ہے کہ پل صراط سے بچ کر آخری شخص جنت سے جو شخص نکل آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس کے لیے ایک موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا، یعنی کہ موتیوں سے بنا ہوا ایک محل بلند کر دیا جائے گا۔ وہ سجدے میں گر پڑے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس نے بھی تجلی کی ہے۔ تو کہا جائے گا تمہاری منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یعنی کہ تمہیں تو ابھی پہلی منزل ملی ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، تو یہ تمہاری پہلی منزل ہے کہ جو تمہیں دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ، ہے نا۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص ایک اور شخص سے ملے گا اور پھر سجدے میں گر جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یعنی کہ سجدے میں گرنے لگے گا تو اس سے کہا جائے کہ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا اس شخص سے میرا خیال ہے کہ تم کوئی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو۔ وہ کہے گا میں تو تمہارے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، یعنی کہ میں فرشتہ تو ہوں مگر میں تو تمہیں ہی جو ہے سرو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہارے بہت سارے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، اور تمہارے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن کا میں نگران ہوں۔
یعنی کہ جو آخری جنتی شخص جنت میں داخل ہو رہا تھا اس کے لیے تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ اس کے لیے موتیوں کا محل بلند کر دیا، بہت سارے اس کے خزانے ہوں گے جس کے خزانچی ہوں گے بہت سارے، اور ایک خزانچی جو ہے وہ اس کے ماتحت میں 1000 محافظ اور خادم ہوں گے اس کے اندر جس کی نگرانی وہ کرتا ہوگا، تو وہ اس کو لے کر کے آگے چلے گا، یعنی کہ اب وہ آخری جنتی کو وہ محافظ جو ہے اس کو لے کے آگے چلے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے محل کو کھول دیا جائے گا۔ وہ محل خولدار موتی کا ہوگا، یعنی کہ جو خولدار موتی ہوتے اس کا ہوگا، اس کی چھت اور اس کے دروازے، اس کا تالا، اس کی چابیاں سب کے سب خولدار موتیوں کی ہوں گی۔ یعنی کیا زبردست میچنگ ہے سب چیزوں کی کہ اس کا موتیوں کا محل بھی ہے، پھر اس کی چھت، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں تک سب کچھ جو ہے وہ موتیوں کا ہی ہے۔ پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا، یعنی کہ یہ آخری جنتی کی بات ہو رہی، سوچے پہلے جنتی کو کیا مل رہا ہوگا، یا جو مقربین ہیں ان کو کیا مل رہا ہوگا، جو سابقون الاولون ہیں ان کو کیا مل رہا ہوگا، جو اصحاب الیمین ہیں ان کو کیا مل رہا ہوگا۔ یہ تو ایک آخری جنتی کی کہانی ہے جس کو کیا ملا ہے۔ پھر اس کو ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اور اس میں 70 دروازے ہوں گے۔ یعنی ایسا موتی ہوگا، سوچے تو امیجنیشن میں بھی نہیں آتا ہمارے کہ اتنا بڑا موتی کیسے ہوگا، اس کے اندر اتنے ڈورز کیسے ہوں گے۔ جو ایک سبز موتی استقبال کرے گا اس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، اس میں 70 ڈورز ہوں گے اور ہر دروازے کے اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا، یعنی کہ ایک سبز موتی، پھر بہت سے دروازے، پھر ایک سبز موتی، پھر بہت سے دروازے، اس طرح سے ہوگا۔ پھر ہر موتی کا ایک حصہ اور موتی بھی تو جس کا رنگ اس کی موتی کے علاوہ ہوگا، ہر موتی میں اس کی بیویاں ہوں گی، سبحان اللہ، ہر موتی میں اس کی بیویاں ہوں گی، اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ملک ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ تمہاری ملکیت میں ہے، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جو تمہارا سارا ملک ہے اس کی مسافت جو ہے وہ 100 ایئرز کے برابر ہے، اور تم اپنی پوری کی پوری مملکت کو ایک ہی نگاہ میں دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہم تو یہاں سے اپنے شہر کے آخری حصے کو بھی نہیں دیکھ سکتے اپنی نگاہ سے، یعنی کہ آپ دیکھیں جنت میں جانے والوں کے پیچھے ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ جب جنت میں جائیں گے جو لوگ ان کا قد بھی کتنا ہو جائے گا، وہ 60 فیٹ ہائٹ ہوگی ان کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی، اسی طرح کا جسم ہوگا، اسی طرح کے ان کے تمام اعضاء بھی ہوں گے، اور پھر ان کے اعضاء کی قوت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں نا ہم اتنے بڑے بڑے فروٹس کی بات کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو 60 فیٹ کا آدمی ہے اس کے لیے تو یہ فروٹ بالکل نارمل ہے، اور اس کا جثہ جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے تو یہ سب ایٹنگ ہیبٹ بھی اس کے لیے نارمل ہے، وہ اتنا ہی کھائے گا اور اتنا ہی پیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اس شخص سے، یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ سب کے سب 100 ایئرز کی مسافت تک جتنا بھی ایریا وہ سب تمہاری ملکیت کے اندر آتا ہے، اور تم اپنی نگاہ سے پورے ملک کا جائزہ خود ہی لے سکتے ہو، خود ہی دیکھ سکتے ہو اپنے ملک کو، کوئی تمہیں اور چاہیے نہیں نگرانی کرنے والا، کوئی تمہیں پولیس نہیں چاہیے، تمہیں آرمی نہیں چاہیے، تم اپنے ملک کی خود ہی نگرانی کر سکتے ہو، خود ہی تم دیکھ سکتے ہو کہ دیکھو ذرا کہ میں اپنے ملک کی تمام لوگ کہاں ہیں، باقی جو ہے وہاں بھی کیا کیا چیزیں ہیں، تو تم خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیے یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے جس کو سب سے آخر میں جنت مل رہی ہے، اس میں بھی کتنا اس کو ملک کبیر مل رہا ہے، اس کو بے شمار بڑی اس کو ریاست مل رہی ہے ایک طرح کی۔ اور آپ نے بھی یہ فرمایا نا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ فردوس ہی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جنت ہے۔ تو آپ سوچیں یہ تو ادنا قسم کی جنت ہے، جو اعلیٰ قسم کی جنت ہوگی اس کو تو وی کانٹ ایون امیجن، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح آخری جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کس طرح سے انٹرٹین کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بے شمار چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بھرپور انجوائے کرے گا، بھرپور جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے خوشیوں سے بھرے گا۔ ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں آخری جنتی کے بارے میں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جنت میں آنے والا شخص وہ گرتا پڑتا آگے بڑھتا رہے گا، نارے جہنم کی لپٹیں اس کو جھلسائیں گی، جب وہ نارے جہنم سے نجات پا کر آگے بڑھے گا تو مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تم سے نجات دلا دی، یعنی کہ نارے جہنم سے نجات دلا دی، اور مجھے اللہ نے وہ نعمت عطا کی جو اگلے پچھلے کسی کو عطا نہیں کی۔ اتنے میں اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں، اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم
میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم شاید کچھ اور بھی مانگنے لگو گے مجھ سے. وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب, میں کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بعد. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے کچھ بھی نہیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان وہ چیز ہے جو صبر نہیں کر سکتی, جو اپنے ارادے اور وعدے پہ قائم نہیں رہ سکتی. تو تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے. وہ درخت میں سائے میں بیٹھے گا, وہاں کا پانی پیے گا, پھر اس کو وہاں سے ایک اور درخت نظر آئے گا جو کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. وہ آدمی پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے وہ فلاں درخت کے پاس پہنچا دیں تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں, اس کا پانی پیوں, مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہاں سے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا. رب تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم کچھ اور نہیں مانگو گے اس کے علاوہ؟ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کری تو پھر تم کچھ اور مانگنے لگ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ پھر وعدہ کرے گا تعالیٰ میں کچھ نہیں مانگوں گا, بس یہ میرے دعا قبول فرما لیں آپ. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بس یہ دعا میری پوری ہو جائے, پھر مجھے کچھ اور نہیں چاہیے آپ سے, اور پھر دوبارہ وہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہم. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک اور نئے درخت کے قریب کر دیں گے. وہ آدمی اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا, اس کا پانی پیے گا, پھر وہ جنت کے قریب ایک اور درخت کو دکھائی دے گا. پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ درخت تو بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس درخت کے قریب کر تاکہ میں سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ابن آدم تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگو گے؟ تو بولے گا یا رب میں نے ضرور وعدہ کیا تھا, بس اب یہی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا اگر میں نے تمہیں اس کے قریب کر دیا تم شاید مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے. اس پر وہ وعدہ کر لیتا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں مانگوں گا. رب تعالیٰ اس کا عذر قبول کر کے اس اور درخت کے قریب کر دیتے ہیں. پھر چونکہ آدمی وہاں سے ایسی چیزیں دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے اندر صبر ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو باب جنت کے قریب کر دیں گے تو اہل جنت کی آوازیں سنے گا, عرض کرے گا یا رب اس کو جنت میں داخل کر دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم تمہارا دل کیوں کر بھرے گا, میں تمہیں پوری دنیا سے دگنی جگہ دے دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو آدمی عرض کرے گا یا رب العالمین آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اور یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ جو راوی تھے عبداللہ بن مسعود وہ بھی ہنس پڑے. اور سامعین سے انہوں نے کہا کہ تم پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ سامعین نے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنا رہے تھے وہ خود بھی یہاں پہنچ کر ہنس دیے تھے, اور انہوں نے یہی پوچھا تھا سامعین سے کہ تم پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو لوگوں نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ آدمی یہ کہے گا کہ رب العالمین آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیں گے یہاں پہ. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے یہ بندہ کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے, اسی لیے میں بھی ہنسا. یعنی کہ اللہ بھی ہنس دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہنس کے بات بتائی اور عبداللہ بن مسعود بھی ہنس کے بتا رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ ہی گئی ہے سن کے اس کو کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو مذاق نہیں کرتا, میں تو جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. تب اس آدمی سے کہا جائے کہ دنیا کی کسی بادشاہ کی سلطنت کے بقدر جگہ یا اتنا ہی مال و متاع تمہیں اور دے دیا جائے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں خوش ہوں. رب تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کچھ تمہارا, اس کے ساتھ اس کا 2 گنا اور 3 گنا اور 4 گنا اور 5 گنا. وہ بولے گا یا رب میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. رب تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب کچھ بھی تمہارا, اس کے ساتھ اس کا 10 گنا بھی تمہارا ہے, اور تمہارا جو دل چاہے تمہاری آنکھوں کو بھائے وہ بھی تمہارا ہے. وہ آدمی کہے گا یا رب میں خوش ہوں, یا رب میں خوش ہوں. تو آپ سوچیں کہ یہ تو ایک ادنا اور آخری درجے کا جنتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا 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 ملک کبیر نواز رہے ہیں. تو جو عالی مرتبہ جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کیا نوازیں گے, ان کو کیا ملے گا؟ تو ان کو بھی انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیا ملے گا. اچھا ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ہمارے لیے کیا بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 21 کی طرف آتے ہیں, اور آیت نمبر 21 میں اگر ہم دیکھیں تو آلیہم, اب کچھ یہاں پر ڈریسز کا ذکر آ رہا ہے. آلیہم ان کے اوپر یعنی کہ ان کے جسم کے اوپر ثیابن کپڑے ہوں گے. کیسے؟ سندسن, سندس کے ہوں گے, ریشم کے ہوں گے. سندس بیسکلی ریشم کی ایک فارم کو بارے میں کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے. خضرن سبز قسم کے, وہ استبرق, اور استبرق کی قسم کے ہوں گے. یعنی ریشم کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پہ, ایک سندس ہے اور ایک استبرق ہے. وَحُلُّ, اور وہ پہنائے جائیں گے, سجائے جائیں گے, ان کو آراستہ کیا جائے گا. اساورا, ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. من فضۃ, چاندی کے, یعنی کہ ان کو نہ صرف یہ کہ بہت بہترین خوبصورت ڈریسز پہنائے جائیں گے جنتیوں کو, بلکہ وہاں پہ ان کو زیورات بھی پہنائے جائیں گے.
یعنی کہ ڈریسز بھی اور زیورات بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ اور ان کا رب ان کو پلائے گا شراباً طہورا، شراب طہور پلائے گا. اب دیکھیں یہ تیسری چیز ہے ڈرنک کے بارے میں جو آ رہی ہے یہاں پہ. پہلے ہم نے شراب کافور پڑھی، پھر ہم نے شراب زنجبیل پڑھی، پھر ہم نے سلسبیل کے ساتھ بھی دیکھا اس کو، مگر یہاں پہ شراب طہور یعنی کہ شراب کی تیسری جو فارم آ رہی ہے وہ شراب طہور آ رہی ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو سیاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، یہ اوپر کی پوشاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو آؤٹر گارمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ. اور آؤٹر گارمنٹ جو ہے وہ کیسا ہوگا، یعنی کہ سندس باریک ریشم ہے اور استبرق موٹا ریشم ہے. اس کی یہی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. اور سورۃ دخان میں بھی آتا ہے کہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہی ہمیں قرآن کی بہت سی آیتوں میں جو ہے وہ سندس کا اور استبرق کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا لباس ہے، لباس کے بارے میں آتا ہے. یہ لباس کہاں سے ہیں؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جنت میں جو کھجور کا درخت ہوگا اس کے اندر سے یا تو پورے ڈریسز بن کے نکل رہے ہوں گے اور یا تو ڈریسز کے کچھ پارچہ جات نکل رہے ہوں گے. تو یہ لباس کہاں سے نکلیں گے؟ پھلوں کے غلافوں سے اور درختوں کے ٹرنک سے. اور ہم نے درختوں کا ٹرنک کیسے پڑھا تھا؟ وہ سونے کا ٹرنک ہوگا نا پورا کا پورا. اس سے ڈریس جو نکلیں گے وہ بھی تو گولڈن ہی ہوں گے، گولڈ کے ہوں گے پھر تو، ہے نا. اور پھر کیا ہے بات ہے، وہ کپڑے پرانے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کپڑے پرانے ہونے کی اس کے اندر کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے پرانے ہونے والی. نہ اس کے اندر گرد پڑی ہے، نہ وہ گندے ہو رہے ہیں، نہ ان کو دھونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی ڈٹرجنٹ لگ رہا ہے جس کی بنا پر وہ جو ہے وہ کپڑے پرانے ہو جائیں، ان کی چمک مان پڑ جائے یا وہ بیکار ہو جائیں. یہاں پہ ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی کہ جنت میں درخت کے کپڑے پرانے ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت کے دوپٹے کا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوں گے. یعنی جنتی عورت کے جو دوپٹے ہوں گے، دوپٹوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جنتی عورت کے دوپٹے. آپ دیکھیں دنیا میں دوپٹے تو ہم نے شاید اٹھا کے پھینک ہی دیے نا، ہم نے چھوڑ دیے دوپٹوں کو. دوپٹے لینا ہی چھوڑ دیے، بلکہ دوپٹے تو ڈریسز میں لوگوں نے دوپٹے بنانا بھی چھوڑ دیے ہیں. کہ خواتین تو اوڑھتی ہی نہیں ہیں دوپٹہ، تو بلا وجہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. اور کون اتنا جو ہے وہ 2.5 گز کا دوپٹہ سنبھالے گا، تو چھوڑو دوپٹہ. ہم دوپٹہ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں نا ایک طرح کے اب تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جنتی عورت کے دوپٹے ہوں گے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوں گے. دنیا میں دوپٹہ لیا ہوگا، دوپٹوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوگا، یا جو اپنی حجاب کا خیال رکھا ہوگا، اپنی عورت کی جو سینٹٹی ہے اس کو چھپانے کا خیال رکھا ہوگا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ یہ وہی خواتین ہوں گی جنہوں نے دوپٹوں کا خیال دنیا میں بہت رکھا ہوگا. تو یہی وہ جنتی عورت ہے جن کے دوپٹے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوں گے. انہی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں گے اور خوشبو سے معطر ہو جائیں گے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہو جائے گا. یعنی کہ جنتی جو عورت ہے جس نے دنیا میں اپنے حجاب کا اور اپنے پردے کا اس کا بہت خیال رکھا ہے، تو وہ کتنی آنریبل ہے کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا منور ہو سکتی ہے، خوشبو سے معطر ہو سکتی ہے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا میں سر پہ دوپٹہ رکھنا ہوگا. اور دوپٹہ ہوتا ہی سر پہ رکھنے کے لیے ہے نا، جو سر کو ڈھانک لیتا ہے ہمارے اور ہمارے جسم کو کور کر لیتا ہے. پھر اہل جنت کے زیورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی کچھ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، پھر زیورات کی بات. اب دیکھیں کپڑے اور جیولری دو ہی تو چیزیں ہماری کمزوری ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں آج جو مارکیٹ میں رش لگا پڑا ہوا ہے، رمضان میں لوگ تیاری جو کر رہے ہیں عید کی، سب سے زیادہ رش کن جگہوں پر ہے؟ سارے جو ہے ایسے اسٹورز پہ جہاں پر کپڑے بک رہے ہیں، یا ایسی جگہ اسٹورز کے اس کارنرز پہ جہاں پہ جیولری نظر آتی ہے. دو ہی جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ رش کرتے ہیں کہ کم از کم جیولری تو ہم نے ضرور خریدنی ہے. اور خصوصاً لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے نا جیولری خریدنے کا اور جیولری میچنگ لینے کا، اپنے یہ پہننے اور وہ کرنے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اندر رکھی ہے ہمارے، اور خوبصورت بننا سنورنا یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور وائی ناٹ، کیوں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رائٹ رکھا ہے یہ تو. بہرحال کیا بات ہو رہی ہے کہ اہل جنت کے بھی زیورات ہوں گے. اور اہل جنت کی زیورات میں سے کچھ کے بارے میں اور بھی جگہوں پر آتا ہے کہ موتیوں کے ہار بھی ہوں گے اس کے اندر جنتیوں کے لیے. جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ اساورا من فضہ، یعنی کہ جنت میں اس کے پاس جو ہے وہ کنگن ہوں گے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ موتیوں کے ہار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو جنت میں لے جایا گیا، یعنی کہ مجھ کو جنت کا نظارہ یا اس کی آبزرویشن کروائی گئی، اور اس میں نے دیکھا کہ موتیوں کے ہار ہیں. موتیوں کے ہار ہیں جو جانے والوں کو پہنائے جائیں گے. آپ نے کبھی بارات کو ویلکم کیا ہی ہوگا سب نے، کسی نہ کسی کو، یا کرتے ہوئے دیکھا ہوا بھی ہوگا کسی نہ کسی کو.
تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا, اور ہر کے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں آنے والوں کو, ان کو ویلکم کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں یہ جو موتیوں کے ہار ہے نا, یہ جس سے بالکل ایسا فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ ویلکم کرنے کے لیے آ رہی ہے, یعنی کہ آپ جنت میں داخل ہو, سب سے پہلے آپ کے گلے میں یہ موتیوں کا ہار ڈال دیا گیا کہ جی ویلکم ٹو یور جنت, آپ اپنی جنت میں داخل ہو جائیں, یہ آپ کی جنت ہے. اسی طرح جیسے یہاں پر کنگنوں کی بات ہوئی, تو سونے کی زیورات بھی ہوں گے اور چاندی کے زیورات بھی ہوں گے. رسول نے فرمایا کہ سونے کی کنگھیاں بھی ہوں گی, یعنی کہ جو کامز ہوتی ہیں ہماری وہ بھی گولڈ کی کامز ہوں گی. سوچیں کہ دنیا میں تو ہم سونا بہت ہی مہنگا ہے اور آؤٹ آف ریچ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم سے, تو ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر بھی بہت ہی حفاظت سے رکھ رہے ہوتے ہیں اس کی, اور کہاں یہ کہ کامز بھی ہماری سونے کی ہیں, سبحان اللہ. پھر اہل جنت کے زیورات کا حسن کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی چمک سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی, جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. یعنی کہ اس کی کنگن کی ایک ہلکی سی جھلک بھی دنیا والے اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی, جیسے کہ ستاروں کے ماند پڑ جاتی سورج کے سامنے. پھر آپ دیکھیں اتنا کچھ جو مل رہا ہے, اس نے یہ اتنے قسم کے کپڑے اور اتنے قسم کے جو ہے زیور, یہ سب چیز انسان جو پہنے گا لے کر پھرے گا. دنیا میں تو ہم چیزوں سے بہت وہ ہوتے ہیں نا, تنگ ہوتے ہیں, اتنے کپڑے کون پہنے, ڈفرینٹ کپڑوں کو پہننے کے بعد, اچھے کپڑوں کو پہننے کے بعد ان کو کیری بھی کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ آپ کی نشست برخاست بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. زیورات پہننے کے بعد بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد, گھنٹے 2 گھنٹے بعد الجھن شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نکال کے پھینکو ان سب چیزوں کو. دنیا میں جو چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں نا, جنت وہ چیزیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی. وہ جو کپڑے پہن کے ہم بہت دیر رہ نہیں سکتے نا, فارمل قسم کے ڈریسز, وہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز تنگ نہیں کریں گی ہمیں. دنیا میں تو ہم اتنی جیولری پہنتے تو گھر میں آ کے ہمارے کان دکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ دکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے, عام دنوں میں پہنتے نہیں ہوتے ہم. تو وہاں ایسی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوگی ہمیں کہ جس میں ہم پریشان ہو رہے ہوں ان چیزوں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انجوائے کرنے کے لیے بھی ہمیں وہ اسٹرینتھ, وہ طاقتیں, وہ چیزیں دے رکھی ہوں گی جو جنت کو ہم انجوائے کر سکیں گے. یہاں تو دنیا ہے نا, دنیا میں ہم اتنی چیزیں نہیں انجوائے کر سکتے, ہماری جو کہتے ہیں نا کہ بس ہو جاتی ہے کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم. تو اللہ نے وہاں ہماری قوتیں بھی بڑھا دی ہوں گی جہاں پر ہم چیزوں کو بھرپور انجوائے کر سکیں گے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ تم انجوائے کرو, کھاؤ پیو. جو دنیا میں تم اتنی مشکل وقت گزار کر آئے تھے نا, تو یہاں تو تمہارے لیے کھانے پینے اور مزے کرنے کے دن ہے, کیونکہ دنیا میں تم نے بہت مشکل وقت گزارا تھا. تم نے ہماری بہت سی جو ہے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے لیے دنیا حرام کر رکھی تھی, تو اب تو یہ تمہاری دنیا حلال ہے, ساری کی ساری جنت تمہارے لیے حلال ہے, جو چاہو انجوائے کرو. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے, وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم جنت کے وارث بن گئے ہو, یہ جنت تمہیں وراثت میں مل گئی ہے. کس وجہ سے؟ جو تم عمل کر کے آئے ہو اس وجہ سے, کیونکہ جنت کی جو قیمت ہے, کرنسی ہے, جو عمل ہے وہ کیا ہے, وہ وہاں جو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیے ہوں گے وہی ہماری کرنسی ہوگی نا. تو یہی جنت کی کرنسی ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر شراب طہور کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پیچھے شراب کافور کی بات ہوئی, پھر شراب زنجبیل کی بات ہوئی, اب یہاں پہ شراب طہور کی بات ہو رہی ہے. شراب طہور کے بارے میں اس کے مطلب کیا لیے جاتے ہیں کہ جنت کی شراب چونکہ پاک ہے, دنیا کی شراب کے برعکس, جو کہ دنیا کی شراب تو انسان کے دل و دماغ کو جو ہے وہ ایک طرح سے غافل کر دیتی ہے اور اس کو نشے میں ایسی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہوتے. بعض اوقات وہ بہت سی حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے یا بہت سے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو جو جنت کی شراب ہوگی وہ طہور ہوگی, پاکیزہ ہوگی, کیونکہ پاکیزہ طریقوں سے بنی ہوگی اس لیے پاکیزہ ہوگی. یعنی کہ اس میں کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو ہمارا دماغ یا ہمارے دل کو خراب کرنے والی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو جنت کے شراب کے بارے میں جہاں یہ بات ہوئی ہے تو ہم یہیں پر انشاءاللہ اپنا ٹاپک جو ہے رکھتے ہیں. اب دیکھیں جنت کی جو تمام چیزیں ہیں نا, اس میں ایک اور خاص بات کیا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم اتنا وہاں پہ کھائیں گے پیئیں گے تو کیا ہمیں کوئی بول براز نہیں آئے گا, یعنی کہ ہمیں واش روم کی نیڈ نہیں ہوگی. نہیں سوچے اتنا پانی پیے چلے جا رہے ہیں ہم مسلسل, کہیں ہاٹ ڈرنک پی رہے ہیں, کہیں کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, کہیں پر ہم کافور کا ملا ہوا ڈرنک پی رہے ہیں, کہیں ہم زنجبیل کی ڈرنک پی رہے ہیں, اور کہیں پہ ہم جو ہے وہ اتنا کچھ جو ہے سلسبیل سے پی رہے ہیں, اتنا کچھ پی رہے ہیں, تو کیا ہمیں اتنا ڈرنک پینے کے بعد واش روم کی نیڈ نہیں ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو اس قسم کی حاجت نہیں ہوگی. جنتی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اور جنتی کے جسم سے آنے والی اس کی ڈکار سارا کھانا ہضم کروا دے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کہتے ہیں نا کہ جو دنیا میں جو چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، آپ کے ناک کا فلوئڈ آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا آپ کے منہ میں آنے والی جو تھوک ہوتی ہے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، یا جسم سے نکلنے والی کوئی بھی سیکریشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گندگی محسوس ہو رہی ہے، تو جنت میں انسان ان تمام چیزوں سے پاکیزہ ہوگا. اس کو کوئی اس قسم کی نیڈ ہی نہیں ہوگی ایک طرح کی. تو جتنا بھی کوئی ڈرنک لے لے گا اس کے لیے کیا ہے، اس کو پسینہ آئے گا جنت میں، یا اس کو جو ہے ڈکار آئے گی، تو وہ سب کچھ اس کا ہضم ہو جائے گا. کوئی واش روم کی نیڈ نہیں ہوگی. کیونکہ عرابی نے پوچھا یا اللہ کے رسول اتنا کھائیں پیئیں گے ہم تو وہاں پہ تو گندگی بھی بہت کریں گے پھر. تو بہرحال وہاں گندگی کی جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہمارے لیے. تو بہرحال کیونکہ یہ شراب طہور پاکیزہ ہے اور پاکیزہ طریقے سے بنائی گئی ہے اور پاکیزہ لوگوں کو پلائی جائے گی، تو اس کے اثرات بھی پھر پاکیزہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جگہ شرابیں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ جگہ بھی پاکیزہ ہوں گی، پاک و صاف ہوں گی. وہاں نہروں میں مٹی نہیں ہوگی بلکہ نہروں کے اندر کستوری ہوگی، زعفران کی مٹی، زعفرانی چیزیں ہوں گی وہاں پر. اور اس کے سنگریزے جو ہوں گے وہ موتی، یاقوت اور زمرد کے ہوں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں زمینی جو ساری نجاستیں ہوتی ہیں نا، ان سب نجاستوں سے ساری نہریں اور چشمے پاکیزہ ہوں گے. اور جس سورہ محمد کے اندر آتا ہے جنت کی نہروں کا ذکر کہ پانی ایسا ہوگا جو غیر آسن ہوگا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو خراب ہی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ شراباً طہورا سے مراد کیا ہے کہ ایسی شراب جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ طریقے سے بنی بھی ہو، اور اس کو پینے کے پاس بھی انسان کے اندر پاکیزگی کا ہی احساس پیدا ہوگا، اور انسان کے اندر کوئی بھی جو ہے اس قسم کی کوئی خرافات اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. اچھا، کل میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت کا چونکہ اتنا کچھ ڈسکرپشن پڑھ رہے ہیں تو آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں جب ساری چیزیں آتی ہیں تو جنتی کو حوریں ملیں گی، جنتی کو جو ہے وہ بیویاں ملیں گی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ مردوں کو ملے گا. تو ہم سوچتے ہیں خواتین کو کیا ملے گا؟ خواتین کہاں ہیں اس کے اندر، جنت کے اندر؟ تو میں آج جنتی عورت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنتی عورت کون ہوگی، جنتی عورت کیسی ہوگی. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے بنائی ہے. کیونکہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اور یہی عظیم کامیابی ہے. اسی قرآن کی وضاحت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ جہاں جنتی مرد کا حسن و جمال میں بے مثال ہوں گے، اسی طرح جنتی خواتین کا بھی حسن و جمال جو ہے وہ بہت ہی بے مثال ہوگا. اور کہتے ہیں جنتی عورتیں دو طرح کی ہوں گی. ایک تو وہ جو دنیاوی عورتیں جو جنت میں جانے کی سعادت حاصل کریں گی، اور دوسری وہ حوران جنت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حسن و جمال دنیاوی عورتوں سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ان کا ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی جنتی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا حوران جنت؟ یعنی کہ یہ سوال تو ان کے ذہن میں بھی آتا تھا، اتنی حوروں کی بات ہو رہی ہے تو آخر سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی جنتی عورتیں حوران جنت سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آپ سب کو جنت کی دعوت مل رہی ہے نا، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا آپ کو کہ بہت زیادہ تعداد تو آپ ہی کی ہوگی وہاں پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو دنیاوی عورتیں وہ سب سے زیادہ حوروں سے بہتر ہوں گی. اور بالکل ایسے ہی بتایا آپ وسلم، اسی طرح جیسے کہ اوپر کا لباس اور نیچے کا لباس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ جو اوپر کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ اندرونی گارمنٹ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور میں سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ اس نے فرمایا کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا اور انہیں ریشمی لباس پہنائے گا. وہ سب کپڑے زیب تن کیے، سونے کے زیورات پہنے، نہایت سفید روح ہوں گی،
موتی ان کی آتش دان ہوں گے، وہ سونے کی کنگھیاں استعمال کریں گی، وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گی اور کبھی بدحالی کا شکار نہیں ہوں گی، ہم یہاں قیام پذیر رہیں گی اور یہاں سے کبھی کوچ نہیں کریں گی، ہم ہمیشہ راضی رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی، مبارک ہو اسے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا زبردست بات ہے نا جنتی عورت کے بارے میں، کہ چونکہ جنتی عورت جو نماز روزہ اچھے کام کر رہی ہے، دنیا میں اپنی جنت میں جانے کا خود سامان اکٹھا کر رہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ جنت کی حوروں سے بھی بہترین عورت ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خوب فرماتے ہیں نا کہ جنت میں تو بہت ساری جو ہیں وہ عورتیں مزید بھی ہوں گی، جن کی بڑی بڑی آنکھیں بھی ہوں گی، جو بھرپور جوانی کے ساتھ ہوں گی، اور جو بہت ہی کنواریاں ہوں گی، من موہنی ہوں گی، ہم عمر والی ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، ساری عورتیں جو ہے وہ جوان ہو کے جائیں گی۔ اسی طرح جنتی عورتیں جو ہیں وہ بہت ساری جو آج دنیاوی خواتین کے لیے ہیں کہ جس سے وہ پاکیزہ نہیں رہ پاتی، ان سب چیزوں سے بھی پاکیزہ ہوں گی۔ پھر شوہروں پہ جان چھڑکنے والی ہوگی، شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ پھر ان کے جسم بڑے گداز اور بڑے ملائم اور اعضاء نہایت متناسب پرکشش ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی حسین شکل اور حسین جسم والی خواتین ہوں گی، نہایت خوش مزاج خواتین ہوں گی جو جنت کی عورتیں ہوں گی، جو اپنے شوہروں سے بہت اچھا سلوک کریں گی، بہت نرمی سے پیش آئیں گی، اور درستی اور تنگ دلی ان میں نہیں ہوگی، اور بڑی من موہنی اور ہم عمر قسم کی ہوں گی، کنواری عورتیں ہوں گی، موتی کی طرح صاف بدن ہوگا، ان کی جھکی ہوئی نظریں ہوں گی، باحیا اور شرمیلی عورتیں ہوں گی، اور ان سے پہلے ان کو کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اور قرآن میں آتا ہے نا کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ گویا وہ ہیرے اور موتی ہیں۔ تو جنتی عورت کے بدن جو ہے وہ ہیرے جواہر کی طرح صاف شفاف و چمکدار ہوں گے۔ آپ سے نے فرمایا کہ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، جس کے بدن کی شفافیت کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی کے گوشت میں سے ہڈی کا گودا تک نظر آئے گا، یعنی کہ اتنی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، جس کے بارے میں بید مکنون بھی آتا ہے قرآن پاک میں۔ خوش اخلاقی ہوں گی ان عورتوں کے اندر بہت زیادہ، کہ ان کے بہت سے خصائل یادات جو ہوں گے بہت زبردست ہوں گے، بہت ہی خوش اخلاق قسم کی ہوں گی، اور بہت ہی خوب سیرت اور خوبصورت خواتین ہوں گی۔ ان کے چہرے جو ہے وہ آئینے کی طرح روشن اور صاف ہوں گے، اور جو اس کے بارے میں ابھی ہم نے کہا نا کہ کوئی جنتی عورت زمین میں جھانک لے تو زمین اور آسمان ہر طرف روشنی چھا جائے، 4 دانگ عالم جو ہے وہ جگمگا اٹھے، ہر طرف خوشبو پھیل جائے، اور جنتی عورت کا دوپٹہ مافیہ سے بہتر ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر جو میاں بیوی دنیا میں میاں بیوی ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے، جو ایک دوسرے سے دنیا میں محبت کرتے ہوں گے، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی وہی بیویاں ان کو جو ہے وہ ان کو بدلے کے طور پہ دے دی جائیں گی۔ پھر اہل جنت کی بہت ساری جو اور بھی کہتے ہیں نا مصروفیات ہوں گی، ان سب جگہوں پہ کیا آتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ایک سوال جو پوچھا گیا کہ جو مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی ہوں گے، آخرت میں بھی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے جنت میں رہیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں جس عورت کی زندگی میں ایک کے بعد دیگرے کئی شوہر آئے، آخرت میں اس کو کس شوہر کے ساتھ وہ رہے گی؟ یعنی کسی نے ایک سے زیادہ شوہر دنیا میں دیکھے اور پہلے شوہروں کا انتقال ہوا تو کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا۔ دیکھیں زیادہ تر یہ سارے سوال سلمہ رضی اللہ عنہا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت انٹلیکچوئل خاتون تھیں، جن کو اس قسم کی جو ہے نا چیزیں ہر ایک کو ہر باتیں سوچتی نہیں ہے ویسے۔ تو جب سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کو اختیار دیا جائے گا، یعنی کہ اس جنتی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جس شوہر کا اخلاق سب سے اچھا تھا وہ اس کو چن لے، یعنی کئی شوہر اگر اس کے گزر چکے ہیں تو ان شوہروں میں سے ان کو چن لے جن کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ چنانچہ اس عورت کو اسی شوہر کا ساتھ ملے گا جو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے زندگی گزارتا رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا کہ سلمہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کے حصے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سوال بھی تھا کہ جو جنت کے اندر خواتین جن کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو، جو دنیا میں کنواریاں ہوں، تو ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان جنتی عورتوں کو بھی اختیار دے گا، وہاں جنتی دوسرے مردوں سے ان کی شادیاں بھی کروا دے گا۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آیا، وہ خواتین جو جنتی عورتیں ہیں اور جن کو دنیا میں اپنے ایک ہی شوہر تھے اور اس شوہر سے بھی ان کا دل اور ان کا خوش نہیں تھا، تو وہ جس سے اور چاہیں گی شادیاں کرنا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ان کی شادیاں کروا دیں گے۔
یعنی کہ ان کو اپنے فارمر ہسبینڈس نہیں چاہیے دنیا والے، تو ان کو جنتی دوسرے نئے ہسبینڈس دے دیے جائیں گے، اور جن کے ہسبینڈس دنیا میں نہیں تو ان کو بھی وہاں پہ ہسبینڈس مل جائیں گے، اور دوسرے جن کو چوائسیز ہیں کہ وہ اپنے 2-3 ہسبینڈس گزار چکی ہیں دنیا میں، لی ڈیورس ہو گئی، کوئی دنیا سے چلے گئے، تو ان کو اخلاق والی جو سب سے زیادہ اخلاق والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ رہنے کا ان کو آپشن دے دیا جائے کہ آپ ان کے ساتھ رہ جائیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں عموماً سب سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کر دی ہیں، سب کچھ مردوں کے لیے ہے، ساری خوبصورتیاں مردوں کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ناانصافی نہیں کی خواتین کے ساتھ کہ سب کچھ مردوں کو دے دیا اور خواتین کو کچھ نہ دیا ہو. اللہ نے خواتین کو وہاں پہ رائٹ دیا ہے. کتنا زبردست بات ہے نا. مردوں کو رائٹ نہیں ملا کہ کس کے ساتھ رہیں وہ، مگر خواتین کو رائٹ ملا ہے وہاں پر بھی کہ وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہیں، یا جنت میں اپنے ایسے شوہروں کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ نہ رہیں، کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کروا دی جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ذریعے کس طرح ایز اے ویمن ہمیں اپلفٹ کرتا ہے. ہمارا جو رینک ہے دنیا میں بھی ایک طرح سے ہمارے کندھے بھی چوڑے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں محروم نہیں کیا ہمیں. کیونکہ عموماً آپ دیکھیں ویمن رائٹس پہ جو آوازیں اٹھتی ہیں یہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ویمنس کو محروم کیا ہے، اور آخرت میں بھی ساری ویمنز ہی محروم ہیں، خالی مردوں کو ہی حوریں مل رہی ہیں، خواتین کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اب دیکھیں خواتین کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے، وہاں بھی رائٹس مل رہے ہیں، مگر ہم جاننے کی کوشش تو کریں کہ ہمیں کون سے رائٹس مل رہے ہیں وہاں پہ. ہم پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اور خالی آوازیں اٹھاتے رہیں گے تو ہاؤ ڈو وی نو دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی آئی اوپننگ ہے نا یہ ساری باتیں ہمارے لیے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آج ہم نے جو یہ سارا کچھ پڑھا، جنت کی آلموسٹ تقریباً ڈسکرپشن، جو جنت کا ایک ویو تھا، جو جنت کا ہم نے ایک اوور آل سروے تھا، یہ جنت کا ہم نے ایک طرح سے ٹور گائیڈ تھا، وہ سارا یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اور یہاں سے جو ہم آگے کی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہاں اب اللہ تعالیٰ ہماری کچھ کوششوں اور کچھ اور نیو لرننگز کے بارے میں بات کرے گا کہ اچھا واٹ نیکسٹ. یہ تو ٹور گائیڈ تھا، اب اس ٹور گائیڈ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا ایلیجیبلٹی کی ضرورت ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. مجھے امید ہے کہ انٹرسٹ لیتے ہوئے ساری باتوں کو سنا ہوگا، اور آپ کی نہ صرف ایک علم میں بلکہ نالج میں اور آپ کے عمل میں بھی انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی، ترقی آئے گی، اور ایز اے ہیومن، ایز اے ویمن ہم اپنے آپ کو بہت ہی اپلفٹ ہوتا ہوا محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جنت کو مانگنا اب ہمارے لیے کوئی بھی سوال ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ہم شرم سے مانگیں. ہم اوپن ہارٹ سے مانگیں گے اور دل سے مانگیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں ہماری جگہ ہے، جنت میں ہماری سنی جائے گی، جنت میں ہماری اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہم سے پوچھیں گے تمہیں کس کی طرف پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ساتھ نصیب کرے جیسے ہم یہاں موجود ہیں، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ کے علم ہم شیئر کر رہے ہیں آپس میں، اور آپ بھی دوسروں سے شیئر کرنے والے بنے انشاءاللہ. آپ بھی اسی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.